خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں یہ بھی علم نہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، ہمیں اپنے آپ سے بھی آگے نہ ہوتا۔ مجھے بتائیے، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن یہ اپنی پیشانی کے تقدس کو کہاں کہاں پامال نہیں کرتا۔ اس نے مٹی کے مادوں کو، لکڑی کے اوثان کو، پتھر کے اصنام کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو، وحوش و طیور کو، چلتے پانیوں کو، اور جلتی آگ کو، اور چلتی ہواؤں کو اس نے اپنا معبود سمجھا۔ انسان کی تاریخ کو اتنی شرمناک ہے، یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے۔ اتنے سانپوں اور بچھوؤں کو خدا بنا کے پوچھا، اس نے آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک معبود تیار کیا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا، پھر اس کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا رہا، اور جب دھوپ نے تنگ کیا تو پتھر پہ رکھ کے اسی خدا کو کوٹ کے پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندھ کر کے روٹی پکائی، اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل گئی۔ یہ تھا حضرت انسان کی زندگی کا وہ پہلو کہ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، خود شناس بھی نہیں تھا۔ یہ میرے حضور نے آ کے بتایا، میاں یہ جن کو تو پوچھ رہا ہے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، اشراف الارض کو، پانیوں کو، جلتی آگ کو، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتے ہیں، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ کے اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہے، وہ اثر کے وقت میں آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، چل میں نہیں تو ہی جا کے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور قدموں میں سلامی کہتے ہیں۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ پتھر مٹھی ابو جہل کی میں بند ہیں لیکن کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ جن کو خدا مانتا رہا وہ تو کسی کے اشاروں پہ گھوم رہے ہیں، وہ تو کسی کے اشاروں پہ رقص کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، اسے خود ہی کا دودھ نصیب ہوتا ہے، اب اس کا لہجہ بدلتا ہے، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے اب پتہ چلا ستاروں سے آگے جہاں اور، اسے اب سمجھ آئی پرے ہے چرخے دلی فارم سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں کو کہاں کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ ایک طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر اونچائے جا کے گرے پاں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو سیلاب بھی تو محمد بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساتھی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منظر بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری ہے۔ اسے اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو حضور کے در پہ آ، اور اگر یہ در نہ ملتا تو وہ اندھیرے میں، نہیں تو یہ ابھی بارڈر کراس کریں تو وہاں قوم بستی ہے ایک، اور انہیں حضور کا در نہیں ملا، PhD ڈاکٹر ہے، اتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، اور پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ کے جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، وہ اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے۔ MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اس کی تباہ میں کوئی نفاست نہیں، اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا، 8-9 سال کا ہوگا، اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا چھڑکنے کے لہجے میں، وہ لجاجت والے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں اسکول جا رہا تھا، گلی میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے۔ وہ کوئی عالم دین نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے، تیسری یا چوتھی کلاس کا طالب علم ہے اور
سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، تو اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے روٹی میں پیار حضور کا پلایا تھا، لہٰذا تقدس روح تک اتر گیا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بھی گوارا نہیں، زندگی کا نور اور باطن کا سرور اگر ملے گا میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملے گا۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، ویسے ہمارا نعتیہ ادب کا جو حال ان پڑھ نعت خانوں نے کیا، بٹن تام کر دیتے، ٹھام کر دیتے، نکی سی نام کرتے، یہ نعت ہے۔ یہاں پر بازاری لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، زباں ہو محو توصیف و صنعت و نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ کے نعت ہے، یہ بہت بلند ہے۔ اب نعت کا یہ شعر دیکھیے، میری ساری گفتگو کا اگر آپ اس کو خلاصہ کہہ سکیں تو کہہ سکتے ہیں، سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے حضرت انسان کو ملے ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے۔ یہ معرض پھر آنے والے